درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا. توجہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم. یہ جو منکم ہے کی توجہ ہے میری طرف یا نہیں ہے؟ لائٹ کی توجہ میری طرف بہت ہے لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کے سامنے اس وقت کون لوگ ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں. تو فرما کیا رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے میرے آقا سرورت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلا نمبر حضرت علی کا ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا حق غصب کیا معاذ اللہ رب العالمین، اور خلیفہ صدیق اکبر کو بنا دیا، جبکہ حق کس کا تھا؟ حضرت علی کا، کہ وہ خلیفہ بنتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ضرور تمہیں خلافت دیں گے. خلیفہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم خلیفہ بنائیں گے، ہم خلافت دیں گے. تو خلیفہ تو حالانکہ حضور کے خلیفہ بن رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو بات کی ہے وہ صحابہ سے کی ہے کہ ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے. کن کو بنائیں گے؟ جو اچھے کام کریں، ایمان لائے، اچھے کام کیے، ہم ان کو ضرور خلافت دیں گے. تو خلافت جو ملی وہ کسی مولوی نے یا کسی امام نے سیٹ نہیں کی، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور خلافت دیں گے. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے، یہ بہت توجہ طلب بات ہے، کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ خلیفہ یہ کیسے پہلے بن گئے اور یہ بعد میں کیوں بن گئے. ایک بہت اچھا شعر مجھے اس وقت شکیل عارفی کا یاد آیا، بہت اچھے بہت عمدہ شاعر ہیں. ایک موقع پر کسی نے کہا تھا کہ اس نے کچھ شعر کہا کہ علی کو پہلا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی یہ مت کرو کہ علی کو چوتھا بتاؤ، علی کو پہلا بتاؤ، علی کو پہلا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک شعر کہا، مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن جس زمین میں انہوں نے کہا تھا وہ زمین مجھے یاد ہے، تو میں اس میں کچھ سیٹ کر کے آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں. جب اس نے کہا کہ علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا اور جتنی بھی شانیں ان کی گھٹاؤ، ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کا شعر تھا. تو انہوں نے کہا کہ خدا نے دی ہیں عظمتیں سب کو، تمہارے نمبر لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. نمبر تو اللہ نے لگایا ہے. اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بن جاتے، آپ سمجھیے توجہ سے، تو سب سے اخیر میں دنیا سے کون تشریف لے گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ. بتائیے سب سے اخیر میں دنیا سے کون گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر حضرت علی ہی خلیفہ بن جاتے تو پھر ان میں سے کسی کا نمبر ہی نہیں آتا خلیفہ بننے کا نا. تو یہ ترتیب تو بخدا اللہ نے بنائی ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی. اب یہ آج میرا اختلافی موضوع نہیں ہے، ورنہ پھر جو ہے بات گھوم جائے گی اور موضوع بیان نہیں ہو پائے گا. میرا موضوع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں جتنی زیادہ محبت اور عقیدت اہل بیت کی تقسیم کی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ نفرت اور عداوت بعض اوقات صحابہ کی تقسیم کی جاتی ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے. اور یہ
سب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو دنیا میں جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں یہ یا تو معتزلہ سے ہیں یا خوارج سے۔ ابن سبا یونیورسٹی کے پڑھنے والے لوگ اور وہاں کے بچوں سے، وہاں کے لوگوں سے رابطہ رکھنے والے، یہ وہی ہیں جو صحابہ کی نفرتیں بانٹ رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی توصیف و تعریف نہ کی جائے، ان کے فضائل نہ بتائے جائیں، صحابہ کی اہمیت نہ بتائی جائے۔ کیوں بھائی، کیوں نہ بتایا جائے؟ تو اس لیے نہ بتائی جائے کہ معاذ اللہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، جو لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں یا انگلیاں اٹھاتے ہیں، بہت خاص بات آپ سے کر رہا ہوں، وہ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ کون سا اسلام؟ وہ اسلام کے جس میں اسلام لانے والے شروعات کے لوگ ہی مسلمان نہیں ہیں، ایسا اسلام پیش کر رہے ہو۔ اس لیے خاص طور پر نوجوانوں کو اور طلباء کو بالخصوص ضرورت ہے کہ وہ صحابہ کو پڑھیں اور صحابہ کی تاریخ کو پڑھیے، اور اہل بیت سے جو والہانہ محبت ہے صحابہ کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ کوئی صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا کام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت نے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو یہ چیز عطا فرمائی، ورنہ یہ اسلام کی ضرورت ہے کہ اہل بیت سے صحابہ کی والہانہ محبت کو دکھایا جائے اور دنیا کو سمجھایا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ صحابہ نے اہل بیت سے کیسی محبتیں کی اور صحابہ کے کارہائے نمایاں کیا کیا ہیں، وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ خوارج، روافض، شیعہ، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ آگے انشاءاللہ میں بیان کروں گا عقیدہ ان کے عقائد کیا کیا ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کو ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ دشمن اہل بیت ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے آج ہم بیان شروع کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شان آپ جانیے کہ حضرت عمر کا مقام کیا ہے۔ یہ خلیفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، ان کے القاب سنیے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو حفص، یہ کنیت جو ہے وہ حضور نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ابو حفص جو ہوتا ہے یہ شیر کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں آپ جائیے، مدارس میں، تنظیموں میں، خانقاہوں میں، مسجدوں میں آپ کو محدث مل جائیں گے۔ محدث کون ہوتا ہے؟ حدیث بیان کرنے والا، وہی محدث ہوتا ہے نا، اسی کو محدث کہا جاتا ہے جو حدیث بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ یہ محدث نہیں ہے بلکہ محدث ہیں۔ محدث کون ہوتا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، محدث یہ الگ ہے اور محدث یہ الگ ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث بیان کرتا ہے، اور محدث یہ وہ ہوتا ہے کہ حق بلا قصد و ارادہ کے اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اسے محدث کہتے ہیں، یعنی الہام ہوتا ہے اس کی طرف۔ اور یہ دیکھیے، یہ اتنے ریفرنسز جو میں نے رکھے ہیں نا، یہ سنانے کے لیے نہیں رکھے کہ میں آپ کو پورا سناؤں گا، یہ تو میں اس لیے رکھتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باہر کی تقریروں میں کہ کچھ لوگ اعتراض کرنے والے آ جاتے ہیں، تو مجھے لگا کہیں یہاں بھی کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو اعتراض کرے، تو یہ چیزیں سامنے موجود ہونی چاہیے، ورنہ میں اس کو یہ دیکھ کے پڑھنے کے لیے یا سنانے کے لیے آپ کو نہیں لاتے، یہ بہت زیادہ ہے، آپ سن نہیں پائیں گے۔ محدث وہ ہوتا ہے کہ محدث وہ ہوتا ہے کہ نسبت کی بنیاد پر، بزرگوں سے جس کا تعلق ہو، تعلق رکھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ حق جو ہے وہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ بلا ایک ہوتا ہے چاہ کر صحیح بات بولنا، کہ ہم چاہتے ہیں پھر صحیح بات بولتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کوئی مشورہ مانگوں تو آپ سوچیں گے، غور کریں گے، پھر آپ مشورہ دیں گے۔ اور محدث وہ ہوتا ہے کہ وہ بلا کسی ارادے کے قصد کے اس کی زبان پر حق جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہ نسبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ الہام کی ایک شکل ہے، الہام ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ یہ بغیر نظر و استدلال کے اللہ تعالیٰ کوئی حقیقت بندے کو قلب میں القاء فرما دے، بس یہ اسی کو کہتے ہیں، یا کسی فرشتہ کے ذریعے سے، کسی ملائکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ خبر کر دے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ گھبرا گئی کہ پورے شہر میں تو قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اسے رکھا نہ جائے. تو اب میں اس بچے کے بارے میں کیا کروں؟ ان بچوں کے بارے میں یہ کیجئے کہ ان کو پیچھے بیٹھائیے ذرا، یا کنارے بیٹھائیے تو زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے؟ یا اطمینان، بڑے لوگ آگے بیٹھیے اور جو بچے ہیں وہ ذرا سا پیچھے کنارے ہٹ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ بچوں کو نیند بھی جلدی آتی ہے اور آج بیان ذرا سا لمبا ہوگا تو دل تھام کے بیٹھیے گا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سوچنے لگی کہ یا اللہ میں کیا کروں، یہاں تو حکم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے کیونکہ فرعون کا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے قرآن سنیے، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. بہت تیز لائٹ ہے، ڈائریکٹ میرے آنکھ پہ لگ رہی ہے. خیر، درود پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی جانب وحی کی کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہے. اب عورتوں پر تو عورتیں تو نبی نہیں ہوتی نا، اور وحی کس کی طرف ہوتی ہے؟ بھائی اللہ کے نبیوں کی طرف ہوتی ہے. تو یہاں یہ جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں. اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، قرآن میں ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ. جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یعنی ان کو جو بات کہنی تھی آگے، یا روزہ رکھنا تھا خاموشی کا، یا جو کچھ بھی کہا گیا وہ کس سے کہا گیا؟ فرشتوں نے آ کر حضرت مریم سے کہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی الہام ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ فرشتوں کا حضرت مریم سے خطاب فرمانا یہ الہام کی قبیل سے ہے، اور یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نسبت والوں کو عطا فرماتا ہے. موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ میں عمر ہوں اور تم پر حاکم بننے کی مجھے خواہش نہ تھی. یہ لفظ سنیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عمر ہوں اور تم پر حاکم بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں تم پر حاکم بن جاؤں. گویا کہ حضرت عمر کو معلوم ہے کہ 100 سال بعد آنے والے لوگ یہ اعتراض شروع کر دیں گے کہ عمر کیسے حاکم بن گئے اور عمر کو کس نے خلیفہ بنا دیا. تو پہلے اس کا ازالہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں عمر ہوں، مجھے تم پر حاکم بننے کی خواہش نہ تھی، لیکن مجھے اس کی وصیت کی، اللہ نے مجھے اس کی وصیت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب پر اس بات کا القاء فرمایا. یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الہام فرمایا کہ اپنے بعد عمر کو خلیفہ ڈکلیئر کرتے جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو محدث ہوتا ہے اس کی زبان پر حق جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے اپنے آپ. اب آپ سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کب کب جاری ہوا اور کیسے. میں بہت جلدی کر رہا ہوں، زیادہ مناقب نہیں بیان کر رہا ہوں. میری توجہ آج ان کے کارنامے اور ان کے دور حکومت کے چند خاص پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے. لیکن یہ شروعات میں تھوڑا سا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ان کی ذات کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسا فضل فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے کہا کہ آج ہماری طاقت عادی ہو گئی، ہماری کمر ٹوٹ گئی. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا اللہ سے کہ اے اللہ اللہم اعزا. یہ دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے مالک ابو جہل یا عمر میں سے دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کو عطا فرما، یا ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما.
آج جو لوگ حضرت عمر پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملے گی یا میرے گھر والوں کو کوئی کمزوری حاصل ہوگی؟ حضور نے تو دعا ہی یہ کی تھی کہ اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور طاقت عطا فرما۔ چنانچہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عمر یا ابو جہل میں سے، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، یعنی ابو جہل یا عمر، اور دونوں کا نام عمر ہے، ان کا نام حضرت عمر ابن خطاب ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ عمر ابن حشام، ابو جہل کا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کو عطا فرما دے۔ اور پھر میں اور آگے حدیث پاک بتاؤں تو شام کے وقت حضور نے یہ دعا فرمائی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو عطا فرما، اور جب صبح ہوئی تو حضور نے حضرت عمر ہی کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہ عمر کو ہی اسلام کو عمر ہی عطا فرما، یعنی عمر ابن خطاب ہی عطا فرما۔ پھر ہوا بھی یہی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور جب آپ ایمان لائے تو پہلی مرتبہ، اس سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کسی نے بھی کھل کر باقاعدہ طور پر باہر کہیں نماز نہیں ادا کی تھی یا اسلام کا پرچار جو ہے وہ کھلے طور پر نہیں کیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے گراؤنڈ میں وہاں جا کر نماز ادا کریں، اور وہاں جا کر پھر نماز پڑھی، اور سارے صحابہ وہ جو 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ سب 2 صفیں لگا کر وہاں نماز ادا ہوئی۔ پہلی مرتبہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ یہ فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب کیا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ دیکھیے یہ جو میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا اور محدث حضور نے ان کو فرمایا ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء موجود ہیں، ان کی رائے موجود ہے، یعنی یہ جو رائے دیتے تھے یا ان کی جو خواہش ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات کا نزول بھی اس کے مطابق فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ابھی انشاءاللہ میں آگے بڑھ جاؤں گا تو بات آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی۔ یہ ابتدائی چند باتیں آپ اس کو سماعت کر لیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی سے زیادہ کسی کو بڑا نہیں جانتا تھا، صحابہ میں سب سے زیادہ بڑا میں حضرت علی کو جانتا تھا کہ ان سے بڑا کوئی نہیں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ ان سے بڑا صحابہ میں کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم صحابہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام کس کو عطا فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور مجھے تو یہی معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کہنے لگے نہیں، ہم میں سب سے زیادہ اگر کوئی بلند مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ انہوں نے کہا اچھا، فرمایا کیا میں اس کا نام نہ بتاؤں جو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے؟ کہا حضور ارشاد فرمائیں، کہا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ آپ غور کیجئے کہ مولا کائنات خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ میں سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے، اور ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ مقام ہے۔ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی آراء جو ان کی رائے تھی قرآن کریم میں اس کے متعلق، اور سیم بلکہ بعض اوقات تو انہی الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہوا، جو الفاظ آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہوا۔ آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، حضور کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دیگر ازواج تھیں حضور کی، حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ازواج مطہرات کے سامنے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اس لیے آپ انہیں پردے کا حکم فرما دیں۔ یعنی حکم ابھی قرآن کا نہیں آیا ہے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا،
حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کے سامنے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ پردے کا حکم نہ فرما دیں۔ حضور انتظار کر رہے ہیں، اور کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ قرآن آ جائے۔ اگر حضور چاہتے تو خود حکم دے دیتے، لیکن حضور نے انتظار فرمایا۔ کیوں انتظار فرمایا؟ تاکہ جب تو پردے کا حکم قرآن میں موجود ہے، اس کے باوجود لوگ پردوں پر کتنی شکیں اور کتنی اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ نور کی آیات دیکھیے، صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی ایک حکم تو پہلے ازواج کے لیے آیا، لیکن اللہ نے پھر کیا فرمایا کہ اے نبی اپنی ازواج سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے اور مومنین کی عورتوں سے کہیے کہ وہ بھی چادر کا ایک ٹکڑا اپنے چہرے پہ ڈالے رہیں۔ یہ قرآن کی نص ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ کیا حال ہو رہا ہے۔ تو حضور انتظار فرماتے تھے کہ قرآن کا حکم آ جائے، قرآن آ جائے۔ بہرحال حضور نے انتظار فرمایا، پھر قرآن کا حکم آیا۔ حکم کیا آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب مانگنے جاؤ بیویوں سے کچھ چیز کام کی تو پردے کے باہر سے حجاب سے مانگو۔ پھر حجاب کا حکم آ گیا۔ ایک بار آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی نہ بنا لیں، مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھیں، اور الفاظ کیا ادا کیے لَوِ اتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، خواہش تھی، ارادہ تھا۔ قرآن کا جب حکم آیا تو حکم کیا آیا؟ سنیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہا ہے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں، کس لیے بتا رہا ہوں؟ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ مقام عمر کیا ہے، حضرت عمر کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کی عظمتیں کیا ہیں۔ دل میں ارادہ کر رہے ہیں، اور جو ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کا نزول فرماتا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا منافقین نے، بہت بڑھ چڑھ کر الزام لگایا، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، بہت بڑھ چڑھ کر الزام لگایا، بہتان لگایا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس چیز کی طرف جاؤں، لیکن بہتان لگایا۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے، اور حضور کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن حضور پریشان ہوئے کہ قرآن کی آیت کا نزول جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، اور حضور پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ بلکہ یوں نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ حضور جو ہے وہ مسجد نبوی میں فکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے کہا عمر تم نے نہیں سنا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کیا کہا حضور یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے لیے کس نے چنا ہے؟ کس نے چنا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے، اللہ ہی نے تو میرے لیے عائشہ کو چنا ہے۔ کہا حضور پھر اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کی اس فکر کو دور فرمائے گا، اور آپ کی زبان سے کلمہ نکلا، وہ کیا فرمایا؟ حضور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، اور زبان سے کلمہ نکلا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور خدا کی قسم جب آیت نازل ہوئی تو سورہ نور پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہی انہی جملوں کے ساتھ قرآن نازل ہوا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدیوں کے متعلق، جب بدر میں قیدی پکڑے گئے، قیدیوں کو پکڑا گیا اور پکڑ کر کے ان کو قید کیا گیا، تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، بڑے بڑے صحابی تھے، ان کو بیٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ تھے، حضور نے بٹھایا، سارے صحابہ بیٹھے تھے، تو حضور نے پوچھا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ سن رہے ہیں آپ بات کو؟ آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا اشارہ کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے، ورنہ میں چیپٹر چینج بھی کر دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے، چونکہ میں بیان ہی آپ کے لیے کر رہا ہوں۔
اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے بات تو آپ اشارہ مجھے کر دیجئے گا. حالانکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اتنی آسان بنا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود ذرا سی تکلیف ہو رہی ہے بولنے میں، لیکن میں آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے. بدر کے قیدیوں کے متعلق حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے. اس میں زیادہ تر ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، مدینے میں جو لوگ مہاجرین آئے ہیں ان کے رشتہ دار ہیں، تو اگر ہم انہیں چھوڑتے ہیں تو مذہب اسلام کو پیسے کے ذریعے سے بھی تقویت حاصل ہوگی، اور پھر ممکن ہے کہ یہ لوگ ہماری رحم دلی دیکھ کر کے پھر ایمان بھی لے آئیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، ان کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، ان کا قتل کر دیا جائے. لیکن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رؤوف الرحیم ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضور کے اندر ساری صفات جمع ہے جمال و جلال کی، لیکن چونکہ حضور کے اندر جمال کا جو پہلو ہے وہ زیادہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی جو ہے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی، تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مقدم کیا اور بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. جب فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو آیت نازل ہوئی، سورہ انفال کی آیت ہے. آیت کیا ہے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیہا اخذتم عذاب عظیم. اب میں اس آیت کی تشریح کروں، اس میں بھی وقت لگے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سورہ انفال کی اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ڈانٹا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ بات بھی توجہ طلب ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ وہ فدیہ لے کر کے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی ہے اس کا پس منظر بھی سمجھیے. 13 سال تک مکہ المکرمہ میں قرآن کی اس آیت کو لوگ دلیل بنا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے تو صریح لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، قرآن تو معافی کی بات نہیں کرتا، قرآن تو بخشنے کی بات نہیں کرتا، اور قرآن کی ایک آیت کو لے کر پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب پروپیگنڈا کر رہے تھے، سپریم کورٹ میں اپیل کر رہے تھے کہ یہ قرآن کی ان آیات کو نکال دیا جائے اور ان آیات کو جو ہے وہ قرآن سے باہر کر دیا جائے. لیکن قرآن پڑھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک تم حضور کا کردار نہیں سمجھو گے، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک تمہیں حضور سے محبت نہیں ہوگی قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اس آیت کریمہ کو جن لوگوں نے حضور کی نفرت میں پڑھا ان کو ایک الگ موضوع اور ایک الگ اعلان سمجھ میں آیا، لیکن جن لوگوں نے اس آیت کو حضور کی محبت میں پڑھا ان کو ایک الگ پہلو سمجھ میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اے محبوب تم تو رؤوف الرحیم ہو، تم نے ان کو چھوڑ دیا. خدا کی قسم ذرا غور تو کیجئے، اندازہ تو لگائیے اللہ کیا فرماتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک تمہارے اوپر پتھر برسائے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک تمہیں اتنے پتھر مارے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک خون جاری ہو گیا، وہ لوگ جنہوں نے تمہیں گالیاں دی، وہ لوگ جنہوں نے تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے، وہ لوگ جنہوں نے تمہیں مکے سے باہر کر کے شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے جو ہے وہ اتنے دنوں کے لیے تمہیں قید کر دیا. اے محبوب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو معاف نہ کیا جائے بلکہ یہ جب ملے جیسے ملے نہ قتل کر دیا جائے. یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اذیت، جو حضور کو اذیت انہوں نے دی ہے، اس کے بدلے میں ان کی سزا یہ ہے 13 سال تک. کبھی آپ پڑھیے اور کبھی غور سے سنیے کہ سیرت نبی کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 13 سال کا عرصہ مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مکہ المکرمہ میں گزارا. شعب ابی طالب کی گھاٹیاں دیکھیں، طائف کے بازار دیکھیں، مکہ المکرمہ کی گلیاں دیکھیں، حضور کے راستے میں بچھے ہوئے کانٹے دیکھیں، اور حضور کے راستے میں چلنے والے اور حضور خانہ کعبہ میں بیٹھے اور کوئی کپڑا دے کے پیچھے سے حضور کو کھینچتا ہے، اس طرح کی حضور کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں. یہ تمام تر چیزوں کے باوجود
بدر میں جو قیدی بنائے گئے ان کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میں اپنے گناہگاروں کو تو معاف کر سکتا ہوں لیکن یہ تو تمہارے گناہگار ہیں اور انہوں نے اصل اذیت تو تمہیں پہنچائی ہے تو پھر انہیں قتل کر دینا چاہیے. پھر اس مقصد میں قرآن نازل ہوا. اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے لیکن میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے, میرا اپنا نظریہ یہ کہتا ہے, اور میں صرف اپنے نظریے کی بات نہیں کرتا بلکہ جن اساتذہ سے میں نے پڑھا ان کا نظریہ بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے کوئی بات کی ہے اور حضور کو آپ سورہ عبسہ وتولیٰ پڑھ لیجئے یا سورہ انفال پڑھیے یا سورہ توبہ پڑھیے, اللہ کی عزت کی قسم اگر حضور کے عشق کو کلیجے میں رکھ کے پڑھا جائے گا تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک ایک آیت اور ایک ایک جملہ تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں نظر آئے گا. اور اگر تم دل میں بغض رسول لے کر قرآن پڑھتے ہو تو پھر تمہاری کیفیت بھی آئے گی. اور یہ معاملہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل فرمایا. آپ مسجد نبوی سے صبح کے وقت نماز کے بعد ٹہلنے جاتے تھے. مدینے کے باہر ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مسجد کا ایک امام ہے وہ سورہ عبسہ وتولیٰ کی تلاوت کر رہا ہے. تو آپ نے سوچا ہو سکتا ہے کہ سیریل وائس تلاوت کرتا ہوگا اور آج عبسہ وتولیٰ آ گئی تو اس کی تلاوت کر رہا ہے. دوسرے دن پھر گئے قصدن کہ دیکھو آج کیا تلاوت کر رہا ہے تو دیکھا پھر وہی آیت تلاوت کر رہا ہے. چلے آئے. تیسرے دن پھر گئے اور تیسرے دن تلوار لے کر گئے, دیکھا پھر وہی آیت تلاوت کر رہا ہے. نماز ختم ہوئی, اس کو بلایا, کہا کیا بات ہے تو روز سورہ عبسہ کی تلاوت کرتا ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے. اب اس میں اور بھی روایات ہیں لیکن میں جو اس وقت روایت کوٹ کر رہا ہوں ان کے الفاظ کے ساتھ. کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے نبی کو ڈانٹا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیا کہا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو ان آیات میں ڈانٹا ہے یا جھڑک لگائی ہے, جھڑکا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ, اب آپ واقعہ بھی سمجھ لیں. ہوا یہ کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب کے چند سرداروں کو لے کر کے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کے انہیں تبلیغ کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں, ان کے لیے الگ سے محفلیں منعقد کرنی ہوتی ہیں, الگ سے سمجھانا ہوتا ہے. حضور ان سرداروں کو لے کر الگ پہاڑی پر یا کسی جگہ ان کو سمجھا رہے ہیں. ایک صحابی ہیں نابینا ہے, حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. خوشبو سونگتے سونگتے جب پہنچ گئے تو وہ چونکہ نابینا تھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ماحول کیا ہے اور وقت کی نزاکت کیا ہے. انہوں نے حضور کو سلام عرض کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور نے بیٹھے رہے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمایا, کچھ مجھے بھی عطا فرمایا. حضور نے ان کی طرف سے چہرہ ہٹایا اور آپ جو بات کر رہے تھے پھر سرداروں سے وہی بات کرنے لگے. تھوڑی دیر گزری, حضور ان کو تبلیغ کرتے کرتے دعوت دیتے دیتے جب ایک بات ایک نقطے پہ پہنچنے لگی تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے آپ کو جو عطا فرمایا اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمایا. اب چونکہ وہ نابینا تھے حضور نے پھر کچھ نہیں کہا اور پھر آپ ان سرداروں سے بات کرنے لگے. پھر بات کرتے کرتے جب بات ایک اینڈ پر پہنچنے لگی یا کسی مقصد پر پہنچنے لگی تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ اس میں سے مجھے کچھ عطا فرمائے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. ظاہر سی بات ہے, آپ غور کیجئے, میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, ہم لوگوں کی تقریر میں تو کوئی اٹھ بیٹھ بھی کرتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے, یہ کیا کر رہے ہو. اب میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر کرتے کرتے بیچ میں سے کوئی طالب علم آ جائے اور مجھ سے کہے کہ حضرت جو ہے وہ ذرا سا نکاح کے مسائل بیان کر دیجئے, میں ابھی بیان کر رہا ہوں اور وہ آگے کہیں نکاح کے مسائل بیان کر دیجئے, تو میں کیا کہوں گا, خاموش رہو, بیٹھ جاؤ. پھر میں اپنی بات کرنے لگوں گا حضرت عمر پر. اب پھر بات کرتے کرتے میں کسی بات پر پہنچوں, پھر وہ آگے کہے حضرت نماز کے مسائل بیان کر دیجئے, تو ذہن میں کیا ہوگا بتائیے, ہیجان پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا, کیا بات کر رہا ہے, میں کوئی اور بات کر رہا ہوں, یہ کوئی اور بات کر رہا ہے. تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, بس حضور نے چہرہ انور کو پھیر لیا. اب پھیر لیا تو یہ آیت نازل ہوئی, اور آیت کیا, عبسہ وتولیٰ. اب خلاصہ آپ پڑھیے عبسہ وتولیٰ کا کہ کسی نے نظریں پھیر لی, کسی نے نظریں پھیر لی تھی, کسی نے چہرہ پھیر لیا تھا, کسی نے کسی کے ماتھے پہ بل آ گئے تھے. یہ دیکھیے میں بہت تحقیقی بات کر رہا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی نے چہرہ پھیر لیا تھا، کسی نے جو ہے وہ کسی کے ماتھے پر شکن آ گیا تھا، کیا ڈانٹنے کا یہ انداز ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ بیٹھا ہے بچہ توفیق، میں اس کو ڈانٹوں تو میں یہ کہوں گا کہ کسی نے ایسا کام کیا تھا یا کسی نے ایسی حرکت کی تھی، یا میں اس سے کہوں گا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی، تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو اگر اللہ میں معاذ اللہ قرآن میں حضور کو ڈانٹتا تو ابسا وتولا کیوں کہتا، پھر کہتا ابستا وتولیتا، تو یہ تو نہیں فرمایا، یہ فرمایا کسی نے، تو یہ ڈانٹنے کا انداز نہیں ہے، یہ تو پیار کا انداز ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ لاڈ کا انداز ہے، لیکن تم نے عشق رسول میں قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اب سنو حضرت عمر کا کارنامہ، حضرت عمر نے تلوار نکالی اور اس امام کی گردن مار دی، اسے قتل کر دیا اور پوری دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والوں آج تم کہتے ہو کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، حضرت وہابیوں اور سنیوں میں اتحاد کیوں نہیں، رافضیوں اور سنیوں میں اتحاد کیوں نہیں، یہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں اتحاد کیوں نہیں، یہ نیچریوں اور قادریوں میں اور سنیوں میں اتحاد کیوں نہیں؟ قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، امام تو وہ مسجد کا امام بھی پڑھتا تھا، لیکن حضرت عمر نے کیا کہا؟ صرف قرآن کا پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن اس وقت قبول ہوگا جب حضور کی محبت میں پڑھا جائے۔ قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، درود کا پڑھنا اس وقت قابل قبول ہے جب حضور کی محبت میں پڑھا جائے۔ اگر حضور کی عداوت میں پڑھا جائے تو قرآن بھی کام نہیں دے گا، نماز بھی کام نہیں۔ تو یہ کام کب، یہ حضرت عمر کی بات میں بتا رہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چونکہ ضمناً بات آ گئی کہ میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس میں اعتراضات تھے کئی لوگوں کے، تو میں نے کہا میں اس کا بھی ازالہ کر لوں، حالانکہ میں پورے طور پر اس بات کو سمجھا نہیں سکا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور کرم فرمائے۔ خیر، بیان یہ کر رہا تھا کہ بدر کے قیدیوں کو جب پکڑا گیا تو پھر حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، کیونکہ آپ اگر سیرت مصطفیٰ پڑھیے اور حضور کی مکی زندگی کو پڑھیں گے تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو انسان حضور کے مکے کی زندگی کو پڑھے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ جن لوگوں نے یہ حال کیا ہے ان کو جو ہے وہ قتل کر دینا ہی بہتر ہے۔ درود پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر قرآن نازل ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے۔ تو جو بھی حضور کی مکی زندگی کو پڑھے گا وہ یہی کہے گا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی زندگی کو پڑھیے اور غور تو کیجئے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے حضور کی سیرت کیا ہے، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی حضور کی سیرت پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور کی سیرت کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی کنیز حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا جو ہے وہ بتقاضۂ بشریت ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ بعض ازواج کو یہ لگتا تھا کہ حضور زیادہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس گزارے۔ اس میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے پیش کی اس کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ شراب کے متعلق، چونکہ شراب عرب کے لوگوں کی گھٹی میں رچا بسا تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا اسے شراب پلاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، ان کی خواہش تھی کہ شراب جو ہے وہ پہلے تو ان کی، اب دونوں باتیں ہیں دیکھیے، شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ منع نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو چونکہ شراب کی حرمت کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تو کسی نے شراب پی کر نماز پڑھائی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں، غور کرنے کی ہوتی ہیں۔ شراب کی حرمت کا حکم اس وقت تک نہیں آیا، کسی نے شراب پی کر کے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تکلیف، ان کو لگا کہ نماز میں جو ہے وہ شراب پی کر کے نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد بھی آپ بار بار حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شراب کا واضح حکم آ جائے
کہ یہ شراب جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچیے کہ وہ بھی اسی ماحول کے تھے نا، وہ کہیں الگ سے تو نہیں آئے تھے، ایران سے تو نہیں آئے، شام سے تو نہیں آئے، عرب ہی کے رہنے والے اور سرداروں میں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں چاہے تقوی ڈال۔ حضرت عمر کا ارادہ تھا کہ شراب جو ہے وہ واضح اس کا حکم آ جائے، شراب حرام قرار دی جائے۔ پھر قرآن کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ حکم آ گیا واضح۔ اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، جو کچھ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے عمل ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو ترک کر دو۔ جو اس کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، وہ فلاح پائے۔ ان کو چھوڑ دو، اس لیے چھوڑو تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح عطا فرمائے، امر ہے۔ تو یہ ایک رائے، اور بھی بہت ساری آراء ہیں، میں یہاں بیان کرنے لگوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ خلفاء نے، تاریخ خلفاء میں اتنی ساری آراء گنائی ہیں، 20 سے زائد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا، اور یہ حسر کی وجہ سے جو ہے نا وہ 3 آراء جو ہے وہ زیادہ مشہور ہو گئی، ورنہ آپ پڑھیں ائمہ کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ایسی باتیں ہیں جن میں قرآن نے موافقت کی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی بن سلول یا منافقین کی نماز جنازہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضور جو ہے وہ کسی منافق کی نماز جنازہ پر کھڑے نہ ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ کسی اور کو تو نہیں ملا۔ بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ حضور منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں یا ان کی قبروں پہ نہ کھڑے ہوں، اور پھر قرآن کا حکم بھی آ گیا، لیکن اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مصلحت کے تحت یہ کام کیا تھا، اللہ نے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائی، اور کتنے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ابتدائے اسلام میں رمضان شریف کی رات میں بیویوں کے پاس جانا جو ہے وہ جائز نہیں تھا۔ جب شروعات اسلام میں ماہ رمضان المبارک میں بیویوں کے پاس جانا یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرنا یہ جائز نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور آپ ایک روایت کے مطابق جو میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں، رات میں گھر تشریف لے گئے اور وظیفہ زوجیت ادا کیا، اور وہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد آپ کو اس وقت تو خیال نہیں تھا، لیکن اس کے بعد آپ اس قدر روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے یہ امر جو ہے وہ سرزد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال ہوا اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ اب میں کتنی باتیں یہاں بتاؤں، دیکھیے وقت ختم ہونے کو آیا، میں ابھی شروعات بیان کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے بیان کرنا ہے ان کے وہ خلافت کے دور کے کارنامے، اصل میں وہ مجھے بیان کرنے تھے، لیکن میں نے یہاں جو باتیں عرض کی ہیں وہ اس لیے عرض کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مقام عمر کیا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں وہ قرآن بن کر نازل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی الفاظ کے ساتھ بعض اوقات نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ نے روب و دبدبا یہ عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں قریش کی کچھ عورتیں کچھ مطالبہ کر رہی تھیں، اور بلند آواز سے مطالبہ کر رہی تھیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھی مطالبہ کر رہی بلند آواز سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ ساری کی ساری عورتیں اٹھ کر کے اندر چلی گئی، انہوں نے جو ہے وہ پردہ لگا لیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا، عمر خوب آئے، یہ عورتیں میرے سامنے بیٹھ کر کے بات کر رہی تھیں، لیکن جب تم آئے تو یہ اٹھ کر کے اندر چلی گئی اور انہوں نے بات کرنا بند کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے کہا نہیں، آپ زیادہ سخت طبیعت کے ہیں اور آپ زیادہ جو ہے وہ سخت ہیں، اس لیے ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔
میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر یا ایک روایت کے مطابق دوسرے کسی موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تم ہوتے، اللہ نے تمہیں وہ رعب عطا فرمایا، وہ دبدبہ عطا فرمایا۔ بلکہ ایک روایت اس کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن میں یہاں کوٹ کرتا ہوں، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور کے ساتھ تشریف لے جا رہی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ کھیل دکھانے والا جو کھیل دکھاتے ہیں یا کوئی چیز دکھاتے ہیں تو وہ کچھ دکھا رہا ہے، افریقہ کا کوئی شخص، تو آپ نے حضور سے خواہش ظاہر کی کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور کے پیچھے حضور کے کندھے مبارک پر اپنی تھوڑی رکھ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد شور مچا کہ بھاگو بھاگو، جو ہے وہ عمر آ رہے ہیں، اور وہ جو کھیل دکھا رہا تھا اس نے بھی اپنا سامان وغیرہ لپیٹا اور اٹھا کے بھاگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں یا رسول اللہ چلیے ہم بھی گھر چلیں، عمر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر آ رہا ہے تو کیا ہوا، وہ تو ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے میں نے یہاں بیان کی حضور کی عظمت کے سلسلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں، میں نے کسی کو نہیں ٹوکا۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر اللہ نے تمہیں شان ہی وہ عطا فرمائی ہے کہ شیطان کبھی تمہارے راستے پر نہیں چلے گا، شیطان کبھی بھی تمہارے راستے پر نہیں چلے گا، وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر چلے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم کل بھی یہی حال تھا، آج بھی یہی حال ہے، شیطان کبھی عمر کے راستے پہ نہیں چلتا، اور جو شیطان کی اولاد ہے وہ بھی عمر کے راستے پر نہیں چلتے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے والے اور ان کے راستوں سے اعراض اور اعتراض کرنے والوں کی تعداد دیکھیں تراویح کے مسئلے میں، اور نہ جانے کن کن مسائل میں یہاں بات چھڑی جائے تو بہت لمبی ہوگی۔ تراویح کا مسئلہ دیکھ لیجئے، صحابہ سے، تابعین سے، اتباع تابعین سے، ائمہ سے ثابت ہے، یعنی کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے۔ اگر میں یہاں حوالہ کوٹ کروں وہ بھی میں لکھ کر لایا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج یہ ایک نئی جماعت پیدا ہو گئی جو کہتے ہیں صاحب نہیں تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ حضرت عبید بن کعب کی قیادت میں جب تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کر دوں، اور عبید بن کعب کی جو ہے وہ قیادت میں ان کی امامت میں آپ نے لوگوں کو جمع کر دیا اور 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور پھر وتر پڑھائی۔ لیکن آج آپ دیکھیے 8 رکعت تراویح والے کچھ دن کے بعد 4 رکعت تراویح والے بھی آئیں گے، وہ کہیں گے صاحب 4 ہی رکعت تراویح ہونی چاہیے۔ یہاں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں حوالہ دوں کہ کتنے لوگ یہ 20 رکعت تراویح والے ہیں اور کتنے 8 والے ہیں، لیکن آپ اتنا جانیے کہ امت کے اتحاد کے نام کا نعرہ جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں ان سے کبھی پلٹ کر پوچھئے، حدیث جاننے کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھئے کہ تم کہتے ہو کہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت امت کے اتحاد کو توڑ رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ہر قاعدہ اللہ کی عزت کی قسم 1400 سال پرانا ہے۔ اس مسلک کا اصول وہی اصول ہے جو امام اعظم کا تھا، وہی اصول ہے جو حضرت سفیان ثوری کا تھا، وہی اصول ہے جو حضور غوث الاعظم کا تھا۔ یہ 8 رکعت تراویح کا اصول تو تم لے کر کے آئے ہو، تو بتاؤ امت کا اتحاد مسلک اعلیٰ حضرت توڑ رہا ہے یا تمہارا مسلک توڑ رہا ہے؟ کبھی حدیث کے نام پر یونٹی کو توڑتے ہو، کبھی یونٹی کے نام پر حدیث کو توڑتے ہو۔ سنو یہ تمہارا مسلک ہوگا جو امت کے اتحاد کو توڑتا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت کل بھی اسی نظریے پر قائم تھا، آج بھی اسی اصول پر قائم ہے اور قیامت کی صبح تک اسی اصول پر قائم رہے گا، وہ اصول جو حضرت عمر بن خطاب نے عطا فرمایا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت امت میں نہ اتفاقی ڈال۔ آپ غور تو کیجئے، اندازہ تو لگائیے، ایک زمانے سے جو ہے وہ تراویح پڑھتے آئے 20 رکعت، اب یہ بات شروع ہوئی کہ 8 رکعت پڑھنی چاہیے تراویح، اور کیا کیا مسائل میں بتاؤں۔ خیر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر کبھی شیطان بولیے نہیں چل سکتا، نہیں چلے گا، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر شیطان نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف و جرف عطا فرمایا
کہ آپ جو کہتے یا جو ارادہ کرتے بعض اوقات وہی چیز قرآن میں نازل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو اس کی سند دے دوں، ترمذی شریف میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابن حبان میں اور سنن الکبریٰ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس میں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر پچھلی امت میں محدث ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا، الہام کیسے ہو رہا ہے، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض، حضور غریب نواز پر اعتراض، بزرگوں پر اعتراض، اور یہ تو نبی کے ہی جو ہے وہ علم کے قائل نہیں ہیں، جبکہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں محدث ہوتے رہے ہیں، وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے قلب پر فرشتوں کے ذریعے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے جو حق ہوتی ہے، جو صحیح ہوتی ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس بارے میں کوئی لمبی بات کر سکوں یا بتاؤں، مضمون جو ہے وہ ادھورا سا گزرے گا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان 10 ایام میں ہمیں فضائل اہل بیت بھی بیان کرنے ہیں۔ اہل بیت کا سلسلہ وار بیان آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں شروع کروں گا جلد ہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، پھر اس کے بعد ہم میدان کربلا کی طرف بڑھیں گے اور آپ کو فضائل اہل بیت سنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جب بھی یہ حضرت رحمت من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میں جس موضوع کی طرف آتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ مجھے بیچ میں ہی اس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضور بارہا ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکثر فرماتے تھے جب بھی کہیں جانے یا آنے کا ذکر ہوتا حضور فرماتے میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے تھے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ آئے تھے، میں ابو بکر اور عمر نے فلاں مشورہ کیا تھا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفۃ المسلمین تسلیم کیے گئے، اور جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے یعنی آپ جب خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کا دور جو ہے وہ شروع ہوا تو آپ کو خلیفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، یعنی حضور کے خلیفہ کا خلیفہ، لیکن پھر جو ہے وہ آپ کو امیر المؤمنین ایک صحابی رسول ہیں اور یہ انہوں نے پہلی مرتبہ کہا، پھر اس کے بعد اور دوسرے صحابہ بھی امیر المؤمنین کہنے لگے، یہاں تک کہ اس پر اجماع ہو گیا اور پھر سارے ہی لوگ امیر المؤمنین کہتے رہے۔ اور اگر یہی کہا جاتا کہ حضور کے خلیفہ کا خلیفہ تو پھر آپ سوچئے کہ 100 سال کے بعد کتنا لمبا نام ہو جاتا، کتنے لمبے لمبے نام ہو جاتے، تو اس لیے آپ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا۔ یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں جو جو کام انجام دیا ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ آج اس کو میں مکمل بیان کر سکوں گا، لیکن ایک دو بات میں ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کچھ کام لیا ہے۔ آج جو لوگ حضرت عمر کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں ان کو مسلمانوں کی اس دور خلافت کو دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو آئیڈیل بنا کر وہاں کی حکومتیں قائم ہیں۔ آج بھی وہاں کا نظام اور وہاں کا قانونی نظام، عدالت کا نظام، اللہ کی عزت کی قسم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ نظام پر قائم ہو رہا ہے، بن رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی دور خلافت میں معلمین کی، پڑھانے والوں کی، جو لوگ قرآن پڑھاتے تھے، قرآن پڑھانے کا فن جن کو آتا تھا اور جن کو عبور حاصل تھا، آپ نے ان کی تنخواہیں مقرر فرمائی، تنخواہیں مقرر فرمائی۔ 20 ہجری میں آپ نے سب سے پہلے، یہ بہت توجہ سے یہ بات سنیے گا، آپ نے
قرآن پڑھانے والوں کی جو تعلیم دیتے تھے، معلم تھے، ان کی تنخواہ مقرر فرمائی. اور جب 20 ہجری میں مال غنیمت آیا تو یہ چونکہ بہت بڑا مال غنیمت تھا تو آپ نے مشورہ کیا، مجلس شورا بیٹھی، پیسے کو کیا کیا جائے. تو مدینے کے ہر فرد کی تنخواہ جو ہے وظیفہ ایک طرح سے آپ نے معین فرمایا. اور آپ نے اس طرح یہ وظیفہ معین فرمایا کہ اتنا پیسہ مدینے والوں کو دیا کہ اس زمانے میں وہ پیسہ 3 کروڑ کے لگ بھگ بنتا تھا. 3 کروڑ روپے مدینے سٹی میں رہنے والوں اور جو ارد گرد مضافات میں تھے ان کو تقسیم ہوا. اور پھر باقاعدہ طور پہ آپ نے اس وقت سے علم دینے والوں مدرسین کی تنخواہ، اور کتنی تنخواہ کی؟ ابن الجوزی نے سیرت العمرین میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن، امام اور معلموں کے وظیفے مقرر کیے. کتاب الاموال میں ہے کہ قرآن سیکھنے والوں کے بھی وظیفے، یعنی ایک ہوتا ہے سکھانے والوں کے، لیکن سیکھنے والوں کے بھی وظیفے جو ہے وہ معین کیے. آج آپ کسی یونیورسٹی میں جائیے، کسی کالج میں جائیے تو آپ اس میں ایک لمبا وقت گزاریے، پڑھیے، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ کے کچھ اچھے نمبر آتے ہیں اور آپ ان کے معیار تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ آپ کو وظیفے دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانے والوں کے بھی اور پڑھنے والوں کے بھی، جو پڑھنے آتے ہیں ان کے بھی اور جو پڑھاتے ہیں ان کے بھی وظیفے مقرر کیے. اس وقت پڑھانے والوں میں ٹاپ کے اساتذہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تھے جو بڑے ٹاپ کے پڑھانے والے تھے اور بڑے استادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایک مدرس کے پاس 10 بچے ہوتے، یعنی 10 لوگ ہوتے تھے، 10 لوگ ایک پڑھانے، ایک معلم کے ساتھ. اور بعض اوقات جو بڑے اساتذہ ہوتے تھے ان کے پاس 100 لوگوں کا گروہ ہو جاتا اور 100 لوگ ایک کے پاس جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے. نصاب آپ نے جو بنایا، اس نصاب میں سب سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور پوری داخل تھی کہ یہ پورا لوگوں کو یاد کرایا جائے، پڑھایا جائے، ان کے جو ہے وہ مفاہیم سے ان کو آگاہ کیا جائے. اور باقاعدہ طور پر یہ کام جو ہے وہ جاری. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو جو ہے وہ بصرہ کا یا کسی اور جگہ کا گورنر بنا کر بھیجا. اور جب گورنر بنا کر بھیجتے تو ان کے اثاثے لکھ لیے جاتے. آج بھی ہمارے یہاں ہندوستانی قانون میں بھی آپ دیکھیں گے یہ بات ہے کہ جب کوئی چناؤ کا فارم بھرتا ہے، کسی کو چناؤ لڑنا ہو تو اس کو اپنا اثاثہ فارم میں فل کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، لکھنا ہوتا ہے نہیں لکھنا ہوتا. یہ نظام کب شروع ہوا؟ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ کتنا دن ہوا اس نظام کو شروع ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظام آج سے 1400 سال پہلے شروع فرمایا. اتنے پہلے یہ نظام شروع کیا کہ جو لوگ کسی شہر کے گورنر بنائے جائیں یا حاکم بنائے جائیں ان کے اثاثے لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ کتنا پیسہ ان کے پاس ہے. اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹتے، گورنری ختم ہوتی تو پھر چیک کرتے کہ اب ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا. جب آپ لوٹ کر کے آئے تو آپ باقاعدہ طور پر اپنا حساب لے کر آئے تھے کہ میں نے جانے کے وقت میرے پاس کتنا پیسہ تھا، کتنی پراپرٹی تھی، اور آنے کے بعد کتنا پیسہ ہے. جب آپ نے دیکھا تو 15,000 روپے بڑھ گئے تھے. آپ نے کہا یہ 15,000 روپے کیسے بڑھ گئے درہم؟ آپ نے کہا کہ میں نے اپنی تنخواہ کو جو ہے وہ خرچ نہیں کیا ہے زیادہ، یعنی پہلے کے لوگ تو اتنا خرچ نہیں کرتے تھے. کہا میں نے اس کو جمع کیا ہے اور میں نے گھوڑوں کا کاروبار بھی کیا ہے، اس گھوڑے کے کاروبار سے مجھے یہ نفع ہوا ہے. فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسے لوگ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تنخواہ اور جو بچا ہوا پیسہ تھا وہ اس میں سے بھی 10,000 درہم جو ہے وہ خیرات کیا. اس طرح آپ کے زمانے میں مؤذن، معلم، امام، تبلیغ کرنے والے سب کا وظیفہ فکس تھا. اور جب مدینے کے لوگوں میں وظیفہ بانٹنے کی بات آئی تو بانٹا کیسے گیا؟ نسبت کی بنیاد پر. نسبت کی بنیاد پر کہ جس کو حضور سے جتنی زیادہ نسبت ہو اس کا وظیفہ اتنا زیادہ ہوگا. توجہ ہے؟ سن رہے ہیں بات کو نہیں سن رہے؟ وظیفہ بانٹنے کی جب بات آئی تو بانٹا کیسے جائے؟ آپ نے نظام بنایا کہ جس کو حضور سے جتنی زیادہ نسبت ہوگی اس کا وظیفہ اتنا زیادہ ہوگا. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ٹاپ پہ تھا، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان. سب سے زیادہ وظیفہ اگر کسی کا تھا تو وہ خاندان نبوت کا تھا، خاندان اہل بیت کا تھا. ازواج کا وظیفہ، حضور کی شہزادیوں کا وظیفہ،
حضور کے نواسوں کا وظیفہ، حضور کے گھر والوں کا وظیفہ، اس طرح آپ نے فکس فرمایا۔ حضرت ابن الجوزی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ مدینے میں کسی شخص کے گھر میں اہل بیت کے گھر سے زیادہ آرائش نہ ہو، اہل بیت کے گھر سے زیادہ آسائش نہ ہو۔ فارس کی شہزادیاں آئیں جن کا نام شہربانو ہے، پہلے شہربانو نہیں تھا، جب وہ آئیں تو آپ نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا شہزادے یہ ایک شہزادی ہے، اس لیے مدینے والوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اس سے نکاح کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ، اور سب کے وظیفے فکس تھے، پڑھانے والوں کے بھی پڑھنے والوں کے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا مدرسین پر کہ قرآن پڑھانے پر یہ پیسہ کیوں لیا جا رہا ہے، افسوس ہے پڑھتے نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ہم پیسہ نہیں لیتے، تبلیغ کرنے والے کہ میں کوئی پیسہ نہیں لیتا، میرا کوئی نذرانہ نہیں ہے، پیسہ سب لیتے ہیں۔ اور پیسہ لینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو عوام کا فرض ہے کہ وہ اپنے علماء کا خیال رکھے۔ یاد کیجئے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا صفہ کے چبوتروں پر بیٹھنے والوں کے لیے؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے مدینہ والوں، ان صفہ کے چبوتروں پر بیٹھنے والوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ یہ علم سیکھتے بھی ہیں، علم سکھاتے بھی ہیں۔ اگر تم نے ان کو خوش رکھا تو اللہ تمہیں خوش رکھے گا۔ خدا کی قسم حضرت علامہ سید مختار شاہ نعیمی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ ایک حدیث شریف بتا رہے تھے، میں کوٹ نہیں کر سکا، نہیں لکھ پایا اس میں، اور میں نہیں دیکھ سکا کتاب میں۔ فرمایا کہ جب کوئی کسی عالم دین پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا 70,000 گنا عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی نے کسی عالم کو 1 روپیہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 70,000 گنا عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ غور تو کیجئے، اندازہ تو لگائیے، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھنے والوں کا بھی وظیفہ فکس کیا، قرآن پڑھانے والوں کا بھی وظیفہ فکس کیا۔ لیکن مجھے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور کبھی ان کے استاد کو ایک لنگی بھی تحفہ دیتے ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کے مدرسین کو، بچوں کے پڑھانے والوں کو، یہاں بچے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بچے پڑھ کر نکل گئے، صاحب دستار بندی ہو گئی، لیکن باپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بچے کو کس نے پڑھایا ہے۔ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ کسی مدرس کو 10 روپیہ نذرانہ دے دے؟ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ کسی عالم کو، لوگ جب بھی خرچ کرتے ہیں مسجد اور مدرسے پر خرچ کرتے ہیں، علماء پر خرچ نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ اگر تانا کشی کسی پر ہوتی ہے تو علماء کی جماعت پر ہوتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں افسوس میں نہیں کہتا، میں تمہارے اوپر افسوس کھا کر کہتا ہوں، اے اللہ کے رسول کے امتیوں ذرا فکر کرو، غور کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر تمہارا حال یہی رہا، تم نے اپنے علماء کی فکر نہ کی، تو خدا کی قسم ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے بچے دین کے متلاشی ہوں گے، لیکن انہیں کوئی دین سکھانے والا نہ ہوگا، کوئی انہیں دین پڑھانے والا نہ ہوگا، کوئی تمہیں نصیحت کی بات بتانے والا نہ ہوگا۔ خدا کی قسم دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير۔ بے شک آسمان والا، زمین والا، یہاں تک کہ سوراخوں کی چوٹیاں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں ان علماء کے لیے دعا کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ان سے بہتر زمین اور آسمان میں، ان سے بہتر زمین پر کوئی نہیں ہے جو قرآن پڑھاتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو پر انوار رکھتا ہے، سرسبز و شاداب رکھتا ہے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے۔ آپ غور تو کیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عبدا من سمع منا حدیثا فبلغه كما سمع۔ آپ غور کیجئے علماء کا مقام کیا ہے، علماء کے وظائف، یہ علماء کے وظائف پر بات کرنے والے اور علماء کی تنخواہوں پر بات کرنے والوں ذرا غور تو کرو۔ علماء کی تنخواہوں کو فکس کرنا اور علماء کو قرآن پڑھانے کی اجرت دینا یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ
جس کو چنتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. اللہ نے حضرت عمر کو چنا تھا جنہوں نے علماء کی تنخواہیں فکس کی, قرآن پڑھانے والوں کی, قرآن پڑھنے والوں کی, مسجد کے اماموں کی, مؤذن کی. یہ حضرت عمر نے تنخواہیں فکس کی ہیں. آپ غور کیجئے, اندازہ لگائیے آپ علماء کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ کا حسن سلوک علماء کے ساتھ کیا ہے. بلا شبہ مدرسے میں پیسہ دینا بہت ثواب کا کام ہے, بلا شبہ مسجدیں بنانا بہت ثواب کا کام ہے, لیکن کبھی غور تو کرو مسجدیں کہاں سے قائم رہیں گی جب ان میں نماز پڑھانے والے امام ہی نہیں ہوں گے. مسجدوں کے منارے سے اذان کی آواز کیسے بلند ہوگی جب تمہارے ہاں کوئی اذان دینے والا ہی نہیں ہوگا. مدرسے کیسے قائم رہیں گے جب وہاں کوئی جو ہے وہ ضربہ اور فالا کی گردان پڑھانے والا ہی نہیں ہوگا. مدرسوں کا عروج ان علماء کی بنیاد پر ہے. مسجدوں میں آج جو رونقیں ہیں وہ ان علماء کی بنیاد پر ہے. اگر تمہیں سب سے زیادہ کسی قوم کا دھیان رکھنا ہے, کسی جماعت کا دھیان رکھنا ہے, تو وہ تمہارے نزدیک علماء ہونے چاہیے کہ تم ان کا خیال کرو اور ان کا دھیان. لیکن نہیں, ہمارا رویہ, ہمارا طریقہ اس قدر بدلتا جا رہا ہے اور بدل گیا ہے. لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں علماء کو کسی بات کی کمی نہیں ہے. دیکھیے نا کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے آرام سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. علماء کو کیا پریشانی ہے, جہاں جائیں گے وہاں کھائیں گے, جہاں جائیں گے وہاں کھانا ملے گا, بلا شبہ ملے گا. اور کچھ تو لوگ ایسے بھی ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب علماء کبھی بھوک سے نہیں مرتے, اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ مت سوچئے اس لاک ڈاؤن میں نے کئی ایسی تصویریں دیکھی, حافظ تھے, قاری تھے, اور وہ جو ہے درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بند کر دوں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا, کتنے لوگ چاہتے ہیں بند ہو جائے. بند کر دوں یا جاری رکھیں؟ سننا چاہ رہے ہیں ختم کر دوں؟ آپ کہیں تو میں ختم کر دوں ابھی, لیکن پھر یہ موضوع ادھر ہو جائے گا, کل پھر آپ کو سننا پڑے گا, تو پھر ایک دن آپ لیٹ ہو جائیں گے. تھوڑی دیر اور سنیے, بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں. روز نہیں کروں گا, 1 گھنٹہ میرے لیے خود ہے کہ میں 1 گھنٹہ بولوں اور گھر جاؤں, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بات ہو مکمل ہو جائے کسی طرح, زیادہ بہتر. علماء کا خیال کیجیے, خیال رکھیے, اعتراض نہ کیا کریے ان باتوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک علماء کو بڑی عزت عطا فرمائی, لیکن یاد رکھیے علماء کیا, مبلغین کی زندگی اگر آپ دیکھیں, طبقات میں ساتھ پڑھیں, منا سے لے کر خانہ کعبہ تک, یا اگر میں غلط ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, صحیح روایت اگر مجھے نہیں یاد آ رہی ہے, 300 انبیاء کی قبریں ہیں جن کا وصال بھوک کی وجہ سے ہوا ہے. قوم کی لاپرواہی, قوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے علماء کے یہاں کیا ہے. پیسہ دینا ہے مسجد میں دو, مدرسے میں دو, بلا شبہ مسجد میں دو, مدرسے میں دو, لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ, ہاتھ رکھ کے بتانا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کو کتنا بڑا بنایا. پوری توجہ سے اس بات کو سننا, غور کر کے مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مسجدیں نہیں بنائی, بلا شبہ مسجدیں بنائی, لیکن ان کی توجہ مسجد کی عمارت سے زیادہ مبلغین کے پیٹ پر تھی. جس کو جج بناتے تھے اس کی تنخواہ سب سے زیادہ رکھتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشوت لینے لگ جائے. آج کنڈیشن کیا ہے, بڑے لوگ ہوتے ہیں, بہت صاحب ایسے ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب میں پیسے نہیں لیتا, سب پیسے لیتے ہیں. کون ایسا جو پیسے نہیں لیتے؟ کوئی انتظامیہ سے لیتا ہے, کوئی انتظام سے لیتا ہے, بس اتنا فرق ہے. لیتے سب ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ بلا پیسے کے کام ہی نہیں ہے کسی. صاحب یہ قرآن پڑھانے والے پیسہ لے, نماز پڑھانے والے پیسہ لے. حضرت عمر سے پوچھو, مؤذن کی تنخواہ, امام کی تنخواہ, مبلغ کی تنخواہ کیا نہیں تھی؟ عوام کا فرق. ایسے لوگ میں نے دیکھے, خدا کی قسم, کہ ایک حافظ صاحب تھے, مجھے نہیں پتا, بعد میں مجھے پتا چلا, اور فیس بک وغیرہ کی پوسٹ تو اکثر انسان سمجھ لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے, کیا ہے. بعد میں پتا چلا کہ بچی ان کی جو ہے وہ بیمار تھی, اس کی بچی, ان کے بچی کے دل میں سوراخ تھا یا کوئی مسئلہ تھا. لاک ڈاؤن میں نماز پڑھا رہے تھے, کمیٹی نے ہاتھ اٹھا لیا, کہا ہم صاحب پیسے نہیں دے پائیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیسے مت دیجیے گا, لیکن مجھے مسجد میں رہنے دیجیے, مسجد میں رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارا جو ہے وہ معاملہ ہوتا رہے گا. خیر وہ مسجد میں بھی ٹکنے نہیں دیا, اور بالکل حقیقی بات میں ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے, تب وہاں سے نکال دیا. ان کی بیٹی کے دل میں یا کوئی معاملہ تھا, اللہ بہتر جانے, وہ فیس بک پر اپیل کرتے رہے کہ
میری مدد کیجئے، میری بیٹی کے لیے میری مدد کیجئے، لیکن ان کی مدد نہیں ہو سکی، اور پھر جو ہے وہ بیٹی ان کی جو ہے وہ رخصت ہو گئی۔ ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں اپنی بیٹی کا جو ہے وہ علاج نہیں کرا سکا، اس کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکا، تو میرا زندہ رہنا بھی بیکار ہے، اور پھر یہ حالات جو ہے وہ آگے بنے۔ میں دیکھ رہا تھا ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ایسے معاملہ ہو، مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیسے مقتدی رہے ہوں گے یا کیسے لوگ رہے ہوں گے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ یقین جانیے علماء کی جب بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ چونکہ میں علماء میں شمار کیا جاتا ہوں تو اپنے فائدے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، ہمارے اوپر تو بس یہی ہے، وما علینا الا البلاغ، یہی ہمارے اوپر ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یقین جانیے اپنے علماء کا خیال رکھیے، مبلغین کا خیال رکھیے۔ اگر گاؤں میں کوئی امام ہے اس امام کا خیال رکھیے، اس کا خیال کیجئے، واللہ خیال کیجئے، اللہ کے لیے اس کا خیال کیجئے، اس کے گھر کا خیال کیجئے۔ علماء کی عزت آپ بڑھائیں گے، آپ کریں گے تو دوسری قوم بھی کرے گی۔ اور پھر علماء سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے طریقے کو اتنا خوبصورت بنائیں اور توکل پیدا کریں، وہ نہ کسی سے مانگیں، وہ نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ جب تک علماء اپنے ہاتھ کو پھیلاتے نہیں تھے تو خدا کی قسم عوام ان کی گردیدہ تھی۔ یہ بھی ایک بات ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ حضرت ملا جیون حضرت اورنگزیب کے استاد ہیں، حضرت ملا جیون۔ شاہ جہاں نے ملا جیون کو سیالکوٹ سے بلایا تھا کہ دلی آئیے اور میرے بیٹے اورنگزیب کو پڑھائیے۔ کہاں سے؟ سیالکوٹ سے بلایا۔ پورے ہندوستان میں تلاشا گیا کون عالم ہے جو میرے بیٹے کو پڑھا سکے، وہاں سیالکوٹ سے بلایا۔ بادشاہ تھا شاہ جہاں، کتنا بڑا بادشاہ، مطلق العنان لوگ تھے، وہاں سے بلایا۔ آپ نے منع کر دیا، کہا میں جا کے نہیں پڑھاؤں، جس کو پڑھنا ہے میرے پاس آ کے پڑھے، بادشاہ کا بیٹا ہوگا اپنے لیے ہوگا، میرے پاس آ کے پڑھے۔ پڑھیے آپ حضرت اورنگزیب کی تاریخ۔ دلی سے وہاں سیالکوٹ بھیجا اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں وہیں پڑھائیے، کیونکہ بات خلافت اور حکومت کی ہو رہی ہے تو یہ بھی سن لیں۔ یہاں دلی سے سیالکوٹ بھیجا حضرت اورنگزیب کو پڑھنے کے لیے، اور گزارش کی کہ میرا بیٹا چونکہ بادشاہی ماحول میں، محل کے ماحول میں رہا ہے تو اس کو ذرا پیچھے نہ بیٹھائیے گا، اگلی صف میں بیٹھائیے۔ آپ نے کہا ہمارے ہاں جو پہلے آتا ہے وہ آگے بیٹھتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ پیچھے بیٹھتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کا لڑکا ہو یا وزیر کا لڑکا ہو، تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ۔ حضرت اورنگزیب کے ساتھ سپاہی بھی رہتے تھے، وہاں ان کی حفاظت کے لیے گئے ہوئے، ظاہر ہے کہ بادشاہ کے بیٹے ہیں تو سپاہی بھی ہوں گے۔ پل پل کی رپورٹ جو ہے وہ یہاں دلی بھیجتے تھے کہ آج انہوں نے کیا پڑھا، کل کیا پڑھا۔ ایک دن حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ ان کو مارا، نماز کے لیے کسی اور چیز کے لیے مارا، مارنا کہیں اور چاہتے تھے، لگ کہیں اور گئی، اور ناک سے جو ہے وہ خون جاری ہو گیا، بہنے لگا خون۔ کس کے؟ حضرت اورنگزیب، شاہ جہاں کے لڑکے، خون جاری ہو گیا، بہنے لگا خون۔ سپاہی جو خادم تھے وہ گھبرا گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب تو ہماری خیریت نہیں۔ کپڑے پہ خون جو ہے وہ لگ گیا۔ خادموں نے خط لکھا کہ آج ان کو، انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بن جائے، بھائی بادشاہ کا لڑکا ہے، تو خط لکھا کہ آج ان کے استاد نے ان کو مارا، لیکن جان بوجھ کر نہیں مارا، مارنا کہیں اور چاہتے تھے، لگ کہیں اور گئی، اس وجہ سے کپڑے جو ہے وہ خون آلودہ ہو گئے۔ کپڑے بھی لپیٹ کر اور خط بھی لپیٹ کر جناب شاہ جہاں کو بھیج دیا۔ جب وہ سیالکوٹ سے لباس دلی پہنچا تو آگرہ، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کپڑے خون میں لت پت ہیں، اور خط دیکھا کہ یہ جو ہے وہ مارنا کہیں اور چاہتے تھے، کہیں اور لگ گیا اور یہ خون بہنے لگا۔ کپڑا جب محل کے اندر گیا، خواتین میں مستورات نے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ خواتین جنہوں نے کبھی مچھر کا بھی خون نہیں دیکھا تھا، اپنے بیٹے کا خون دیکھ کر کے دہل گئیں، پریشان ہو گئیں۔ جناب شاہ جہاں نے اسی خط کو پڑھنے کے بعد ایک خط لکھا، اور اس خط میں 7 گاؤں کی سرداری اور 25 اونٹ سونے اور چاندی سے اور غلے سے بھرے ہوئے حضرت ملا جیون کی طرف روانہ کیے، اور خط لکھا کہ یہ میں 7 گاؤں کی سرداری آپ کو لکھتا ہوں، جاگیرداری، اور یہ 25 اونٹ ہیں جو غلے سے اور سونے چاندی سے لدے ہوئے ہیں، یہ میں اس لیے آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کو دین سکھانے کے لیے مارا ہے، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ عالم یوں ہی نہیں بنتے، بادشاہ یوں ہی نہیں بن جاتے کہ بیٹے کو ایک چھڑی لگ جائے تو صاحب مدرسے میں واویلا مچنے لگے۔ آج کسی بچے کو آپ مار دیجئے، ابا تو بعد میں آئیں گے، اماں پہلے آئیں گی کہ صاحب میرے بچے کو کیسے مار دیا، کیا میرا بچہ مار کھانے کے لیے؟
میں نہیں کہتا نہ میں ان کو جو ہے وہ نہیں دلاتا ترغیب کے بچوں کو ماریے، میں نہیں کہتا، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یوں ہی کوئی عالم دین نہیں بن جاتا، یوں ہی کوئی جو ہے وہ بادشاہ نہیں بنتا، یوں ہی کوئی غوث الاعظم نہیں بنتا، یوں ہی کوئی بایزید بستامی نہیں بنتا، یوں ہی کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بنتا، یوں ہی کوئی مفتی اعظم نہیں بنتا، یوں ہی کوئی خلیفہ ملت نہیں بنتا۔ بڑے اعلیٰ حضرت بننے کے لیے محنتیں کرنی ہوتی ہیں، مفتی اعظم بننے کے لیے بزرگوں کے پیر بھی دبانے ہوتے ہیں، خود سے یہ ساری چیزیں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مقام عطا فرماتا ہے جس پر اس کے ماں باپ بھی صبر کرتے ہیں، وہ بھی صبر کرتا ہے، پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے، کوئی مفتی اعظم بنتا ہے، 8 سال 10 سال 15 سال مدرسے میں رہتے ہوئے مدرسے کے ٹاٹ پر بیٹھ کر اور پتلی دالیں کھا کر جو بچہ پڑھ پڑھ کر نکلتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اسے وقت کا محدث بناتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اسے وقت کا مفسر بناتا ہے۔ یوں نہیں کہ بس آپ آتے رہے جاتے رہے اور تکلیفیں برداشت نہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں مدرسے کا کھانا بہت خراب ہوتا ہے، پلٹ کر دیکھو حضور غوث الاعظم کا زمانہ، پلٹ کر دیکھیے حضرت بایزید بستامی کا زمانہ۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ان کی طرح صبر کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی 10 سال مدرسے میں پڑھ کر جب طالب علم آتا ہے، عالم بن جائے تو لوگوں کو اس کی قدر نہیں، الٹا جلن حسد پر، کوئی تقریر کرنے لگ جائے، کوئی اچھا نقیب بن جائے، کوئی شاعر بن جائے تو لوگوں کو جلن الگ سے ہو جائے گی کہ صاحب یہ کیسے مقرر بن گیا، یہ کیسے مبلغ بن گیا، یہ کیسے اتنا بڑا آدمی بن گیا، اس کی کیسے عزت ہو رہی ہے۔ صاحب ایم ایل اے تو ہم ہیں، ایم پی تو ہم ہیں، انجینئر تو ہم ہیں، ڈاکٹر تو ہم ہیں، تو عزت اس کی کیسے ہو رہی ہے؟ تو سنو، خود سے نہیں چل کر یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دبائے ہیں تو فن آیا ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے عزت عطا فرمائے، اللہ جسے چاہے اسے مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ چاہتا ہے تو عزت ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو ذلت ملتی ہے۔ 7 گاؤں کی سرداری لکھی حضرت ملا جیون کو۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علماء کا معیار کیا تھا۔ حضرت ملا جیون کو جب خط ملا، آپ نے خط پڑھا، مسکرائے اور مسکرا کر پلٹ کر پیچھے لکھا کہ شاہجہاں مجھے تیرے 7 گاؤں کی سرداری نہیں چاہیے، میں نے ان 25 اونٹوں کے لیے تیرے بیٹے کو نہیں مارا، اور تو مجھے کیا اجر دے سکتا ہے؟ اس کا اجر تو میرا اللہ مجھے میدان حشر میں عطا فرمائے گا، اس لیے یہ سرداری بھی واپس کر رہا ہوں اور یہ 25 اونٹ بھی واپس کر رہا ہوں، اسے رکھ لے، اگر اجر ملنا ہوگا تو اللہ مجھے عطا فرمائے گا، تو کون ہوتا ہے؟ تو علماء کا بھی معیار تھا، عوام کا بھی معیار تھا، لیکن دونوں معیار ختم ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں، میں بھی بہت حریص ہوں، میں یہ نہیں کہتا، بالکل ہاں، تبلیغ میں آپ پر بھی کر رہا ہوں، خود پر بھی کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں صرف آپ پر یا جو آن لائن میری بات سن رہے ہیں میں صرف ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، بھائی میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں، میں ان سے بھی گزارش کروں، خود سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنا معیار بنائیں، اپنے اندر کوالٹی پیدا کیجیے، اور عوام سے کہہ رہا ہوں خدا را اپنے علماء کی فکر کیجیے۔ یہ آج میں نے رک کر اتنی بات کر دی، حالانکہ میں کارنامے بیان کرتا، لیکن کچھ باتیں ہونی چاہیے جو سمجھ میں آیا۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کر دی کہ آپ سمجھیے اور غور کیجیے کہ کتنی ضرورت ہے اس چیز کی اور کتنی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے۔ میں 11:30 بجنے جا رہے ہیں، وہ میں آج گفتگو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل میں اس عنوان کو پورا کروں گا، کیونکہ آج نہیں لگتا مجھے کہ یہ پورا ہو سکے گا، لمبی بات رہ جائے گی اور کئی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، اس لیے میں آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل میں یہیں سے گفتگو شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر بے حیائی بے غیرتی سے بچائے، اپنے علماء کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر خانقاہوں کے سجادگان اور پیران کرام جو میری بات سن رہے ہوں گے یا سنیں گے آن لائن بھی، ان سے بھی میری بڑی مؤدبانہ مخلصانہ اپیل ہے، خدا را اپنے مریدوں کو تبلیغ کریں کہ وہ علماء کی فکر کریں۔ سال میں 1 مرتبہ پیر صاحب آتے ہیں، عوام کا سارا نذرانہ پیر صاحب کی طرف ہوتا ہے اور مسجد کا مؤذن بھوکا ہوتا ہے، مسجد کا امام جو ہے وہ لنگی اس کے پاس جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے سجادگان کا بھی، میں بڑوں کی بات نہیں کرتا، اللہ معاف فرمائے، میرے جو ہم عمر ہیں اور
میرے دوستوں میں ہیں، سجادگان ہیں یا جو میری بات کو قبول کر سکتے ہوں، تو میں ان سے ضرور عرض کروں گا کہ خدا را عوام کو اس بات کی طرف رغبت دلائیے کہ مدرسے کے مدرسین، میں خود چاہتا ہوں کہ میرے مدرسے کے مدرسین کی تنخواہ بہت زیادہ ہو، لیکن وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب عوام اس میں سپورٹ کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے، اور یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ علماء کی خدمت اللہ کی عزت کی قسم یہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے گی، یہاں بھی آپ کو کامیاب کرے گی اور وہاں بھی آپ کو کامیاب کرے گی۔ تو ہم بیان یہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے جو اچھے کام کرے گا، ایمان لائے، ہم ضرور انہیں خلافت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ان کے جو بھی کارنامے ہیں آج جو ہو سکا مجھ سے بیان کیا۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ۔